اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شمع لرننگ اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا پچھلا ویڈیو تھا دریا اور جھیلوں کے بارے میں، جس میں ہم نے دریائے سندھ کی کہانی کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہم نے بن اور براج کے بارے میں بھی پڑھا تھا۔ بن اور براج کے نام تو ہم نے پڑھے تھے، لیکن ان کا ڈیٹیل آج ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے گا۔ سب سے پہلا جو ہمارا ڈیم آتا ہے، یعنی کہ جو بند آتا ہے، وہ تربیلا بند ہے۔ تربیلا بند، یہ جو تصویر میں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، دریائے سندھ پر تربیلا کے مقام پر یہ بند تعمیر کیا گیا ہے۔ مٹی کی بھرائی کے ذریعے بنائے جانے والے بندوں میں دنیا کا سب سے بڑا بند تربیلا بند ہے۔ یعنی کہ جو تربیلا بند ہے وہ مٹی سے بھرائی کیا ہوا ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا بند ہے۔ اب ہم بات کریں منگلا بند کی، تو اس تصویر میں منگلا بند آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ دنیا میں مٹی کی بھرائی کا سب سے لمبا بند، پہلا والا بند تربیلا بند جو ہے سب سے بڑا تھا، جبکہ منگلا بند دنیا میں مٹی کی بھرائی کا سب سے لمبا بند ہے، جو دریائے جہلم پر تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ پاکستان کا دوسرا بڑا بند ہے۔ اس بند سے نہری آبپاشی اور بجلی کی پیداوار کا کام لیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بند کے ذریعے جو ہے پن بجلی پیدا کی جاتی ہے اور نہروں کے ذریعے کھیتوں اور باغات کو پانی دیا جاتا ہے۔ اب بات کریں وارسک بند کی، تو وارسک بند جو ہے پشاور کے شمال مغرب میں 30 کلومیٹر دور دریائے کابل پر تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ بند بھی نہری آبپاشی اور بجلی کی پیداوار کا بڑا ذریعہ ہے۔ اب سکھر بند کی بات کریں تو سکھر ویراج جو ہے 1932 عیسوی میں بنا۔ اس کی تعمیر میں پورے 9 سال لگے۔ یہ دنیا کے چند بڑے براجوں میں سے ایک ہے۔ اس براج سے نہریں نکال کر صوبہ سندھ کے وسیع علاقے کو سیراب کیا جاتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے دریا ہیں۔ چند مشہور اور بڑے دریاؤں کی تفصیل آج ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں دریائے نیل کی، تو دریائے نیل دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے۔ یہ افریقہ کے شمال میں 11 ممالک سے گزرتا ہے۔ یہ دریا 2 چھوٹے دریاؤں دریائے نیل اور دریائے ارزق سے مل کر بنا ہے۔ نیل ابیض وسطی افریقہ کی بڑی جھیلوں سے شروع ہوتا ہے، جبکہ نیل ارزق ایتھوپیا کی جھیل تانا سے شروع ہوتا ہے۔ یہ دونوں دریا سوڈان کے دارالحکومت خرطوم کے پاس ملتے ہیں اور دریائے نیل بناتے ہیں۔ مصر کی آبادی کی اکثریت اور تمام شہر دریائے نیل کے کنارے آباد ہیں۔ یہ دریا اپنے اختتام پر بحیرہ روم میں جا گرتا ہے۔ اب دنیا کا دوسرا بڑا دریا دریائے ایمیزون کی بات کریں تو دریائے ایمیزون دنیا کا دوسرا بڑا دریا ہے، جو کہ براعظم جنوبی امریکہ میں واقع ہے، اور یہ دریا مشہور پہاڑی سلسلے کے اینڈیز نامی پہاڑ سے نکلتا ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی سے پانی بہہ کر مختلف دریاؤں میں اور پھر دریائے ایمیزون میں آتا ہے۔ اس دریا کا زیادہ تر حصہ برازیل اور پیرو سے گزرتا ہے۔ یہاں پر یہ دریا بارانی جنگلات یعنی کہ ٹراپیکل رین فارسٹ کے درمیان سے گزرتا ہے، اس لیے اس کے اوپر کوئی پل تعمیر نہیں کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے سارے دریاؤں کے پانی کا 5واں حصہ دریائے ایمیزون میں ہے۔ یہ دریا شمال مشرق برازیل میں بحر اوقیانوس میں جا گرتا ہے۔ اب ہم بات کریں دریائے میسی سیپی کی، تو دریائے میسی سیپی شمالی امریکہ کا سب سے بڑا دریا ہے۔ دریائے میسی سیپی شمالی امریکہ کا سب سے بڑا دریا ہے۔ لمبائی کے لحاظ سے یہ دنیا کا تیسرا بڑا دریا ہے۔
پہلا دریا دریائے نیل، دوسرا بڑا دریا دریائے ایمیزون اور تیسرا بڑا دریا دریائے میسیسیپی ہے۔ یہ دریا امریکہ کے شمال مغربی ریاست منیسوٹا میں واقع جھیل اٹاسکا سے نکلتا ہے اور شمال سے جنوب کی جانب مختلف ریاستوں سے گزرتا ہوا خلیج میں جا گرتا ہے۔ اب ہم بات کریں دریائے چانگ زیانگ کی، تو دریائے چانگ زیانگ جو ہے اس دریا کو دریائے یانگزے بھی کہتے ہیں۔ یہ دنیا کا چوتھا اور چین کا سب سے بڑا اور اہم دریا ہے۔ چین کی معیشت اور ثقافت کے فروغ میں اس دریا کا اہم کردار رہا ہے۔ یہ دریا سطح مرتفع تبت کے گلیشیئر سے نکلتا ہے اور وسط چین سے مشرقی چین کی طرف ہوتا ہوا بحیرہ مشرقی چین میں جا گرتا ہے۔ دریائے چانگ زیانگ پر ایک عظیم الشان بند تعمیر کیا گیا ہے جسے تھری گورجز ڈیم کہتے ہیں۔ اس بند پر دنیا کا سب سے بڑا بجلی گھر بھی تعمیر کیا گیا ہے، جو کہ آپ لوگوں کو اس تصویر میں نظر آ رہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں دریائے ینزی کی۔ یہ دریا روس میں ہے۔ اس کا شمار بھی دنیا کے بڑے دریاؤں میں ہوتا ہے۔ یہ دریا منگولیا کی سرحد پر موجود سیان کے پہاڑوں سے نکلتا ہے اور روس کے علاقے سائبیریا کے درمیان سے گزرتا ہوا بحیرہ قطب شمالی میں جا گرتا ہے۔ سردیوں میں یہ دریا برف کی مانند جم جاتا ہے۔ گرمیوں میں یہ دریا تجارتی سامان کی ترسیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں تک تھے ہمارے دریا۔ اب ہم بات کرتے ہیں جھیل کی۔ جھیل کسے کہتے ہیں؟ جھیل کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ کہاں کہاں ہوتی ہیں؟ اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ جھیل یعنی لیکس، پانی کا ایسا بڑا ذخیرہ جو کہ چاروں جانب خشکی سے گھیرا ہوا ہو، جھیل کہلاتا ہے۔ جھیل کا پانی دریا کی طرح بہتا نہیں ہے۔ زمین کی سطح پر بڑے بڑے گڑھے ہوتے ہیں اور بارش اور گلیشیئر سے پگھلنے سے جو پانی ان گڑھوں میں بھر جاتا ہے تو قدرتی طور پر جھیلیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ دنیا میں کئی بڑی قدرتی جھیلیں ہیں۔ بہت سے بڑے دریاؤں کا منبع ہے۔ اس مقام کو کہتے ہیں جھیل، جہاں سے پانی کا چھوٹا سا دھارا بہنا شروع کرتا ہے اور آگے چل کر بڑے دریا کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جھیلیں کسی علاقے کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ اس علاقے کے موسم پر خوشگوار اثر بھی ڈالتی ہیں۔ اس کے علاوہ ماہی گیری، کشتی رانی اور سیر و تفریح کا بھی ایک اہم ذریعہ ہوتا ہے۔ ویسے تو پاکستان میں بہت ساری جھیلیں ہیں، جن میں سے چند جھیلیں بہت ہی مشہور اور قابل ذکر ہیں۔ سب سے پہلی جھیل ہے جھیل سیف الملوک۔ یہ جھیل وادی کاغان، صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے۔ یہ چاروں طرف پہاڑوں سے گھری ہوئی انتہائی خوبصورت جھیل ہے۔ ہنا جھیل کی بات کریں تو ہنا جھیل یہ صوبہ بلوچستان میں کوئٹہ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر وادی اوڑک میں واقع ہے۔ کوئٹہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے لیے پینے کا پانی اس جھیل سے فراہم کیا جاتا ہے۔ آنسو جھیل، اس جھیل کو دیکھ کر آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس کی شکل کی وجہ سے اس کا نام آنسو جھیل پڑ گیا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی جھیل ہے جو وادی کاغان، صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے اور اسے یہ نام اس کی آنسو جیسی شکل کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ ہالجی جھیل، ہالجی جھیل یہ جھیل کراچی سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ٹھنڈے علاقوں سے آنے والی مرغابیاں ایشیا میں سب سے زیادہ تعداد میں ہالجی جھیل پر قیام کرتی ہیں۔
یہاں پر بہت ساری مرغابیاں آتی ہیں اور رہتی ہیں۔ اب جھیل لولوسر کی بات کریں تو یہ جھیل بھی صوبہ خیبر پختونخوا کی وادی کاغان میں واقع ہے۔ اس کی شکل تھالی کی طرح گول ہے۔ اس جھیل کا پانی دریائے کنہار میں آتا ہے اور پھر دریائے سندھ میں شامل ہو جاتا ہے۔ ستپارہ جھیل۔ ستپارہ جھیل جو کہ گلگت بلتستان میں موجود ہے، یہ پاکستان کی بڑی جھیلوں میں شامل ہے۔ یہ وادی گلگت بلتستان کے ایک شہر اسکردو میں واقع ہے۔ اسکردو کی آبادی کو اسی جھیل سے پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ ایک قدرتی جھیل ہے۔ کنجر جھیل، اس کو کرلی جھیل بھی کہتے ہیں، یہ پاکستان کی بڑی مصنوعی جھیلوں میں سے ایک ہے۔ جھیلیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک تو ہوتی ہیں قدرتی جو خود بنتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی ہوئی ہیں، اور دوسری مصنوعی جس کو انسان خود بناتا ہے۔ تو کنجر جھیل جو ہے وہ ایک مصنوعی جھیل ہے جو صوبہ سندھ میں ٹھٹہ کے مقام پر واقع ہے۔ اس جھیل سے کراچی کو پینے کا پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ منچھر جھیل۔ منچھر جھیل یہ بھی ایک مصنوعی جھیل ہے جو دریائے سندھ پر سکھر براج بننے کے بعد وجود میں آئی۔ اسے دریائے سندھ سے نکلنے والی دو نہروں سے پانی پہنچتا ہے۔ یہ جھیل صوبہ سندھ کے ضلع داؤ میں واقع ہے۔ کچھ عرصے پہلے تک یہ پاکستان کی سب سے بڑی تازہ پانی کی جھیل تھی، مگر اب اس کا پانی آلودگی کی وجہ سے پینے کے قابل نہیں رہا ہے۔ راول جھیل۔ اسلام آباد کے قریب راول بند بنایا گیا ہے جہاں پانی کا ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ یہ جھیل اسی بند کا حصہ ہے اور پاکستان کی بڑی مصنوعی جھیلوں میں سے ایک ہے۔ اس جھیل سے اسلام آباد اور راول پنڈی کی آبادی کو پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پن بجلی گھر بھی بنایا گیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی دو جھیلیں اتنی بڑی ہیں کہ انہیں بحیرہ یا سمندر کہا جاتا ہے؟ یہ جھیلیں ایشیا اور یورپ کے درمیان واقع بحیرہ قزوین اور قازقستان اور ازبکستان کی سرحد میں واقع بحیرہ ارل ہے۔ انہیں بحیرہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کا پانی نمکین ہوتا ہے۔ اس کے بعد دنیا کی دوسری بڑی جھیلوں میں شمالی امریکہ کی جھیل سپیریئر، لیک سپیریئر اور ہیرون جھیل یعنی کہ لیک ہیرون اور افریقہ کی جھیل وکٹوریہ شامل ہیں۔ یہ جو کہ آپ لوگوں کو تصویروں میں نظر آ رہی ہیں، ان کا پانی نمکین ہوتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک یہیں تک کمپلیٹ ہوا چاہتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے میرے دو سوالات کہ قدیم زمانے سے انسانی بستیاں دریاؤں کے کنارے کیوں آباد ہوتی رہی ہیں؟ لوگ دریاؤں کے کنارے آباد کیوں ہوتے ہیں؟ اور میرا دوسرا سوال ہے، دریا جھیلوں سے بنتے ہیں یا جھیلیں دریا سے بنتی ہیں؟ ان دونوں سوالوں کے جواب آپ لوگوں نے مجھے لازمی دینے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ۔